کہا جاتا ہے ایک شخص اپنے سخت مزاج اور برے اخلاق کی وجہ سے پورے گاؤں میں ناپسند کیا جاتا تھا۔ لوگ اس سے دور رہتے، اس کی مجلس سے کتراتے، حتیٰ کہ اس کی زندگی تنہائی میں گزری۔ جب وہ مر گیا تو اس کی حالت اور بھی عبرتناک تھی۔ اس کے جنازے میں کوئی شریک نہ ہوا، نہ کسی نے کندھا دیا، نہ کسی نے نماز جنازہ پڑھی۔ صرف اس کا ایک بیٹا تھا جو خاموشی سے اپنے باپ کا جنازہ اٹھائے چلا جا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے کندھے پر اٹھائے صحرا کی طرف نکل پڑا تاکہ تنہا ہی دفن کر دے۔ راستے میں اسے ایک بدو ملا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، بیٹا باقی لوگ کہاں ہیں؟ تم اپنے باپ کو اکیلے کیوں لے جا رہے ہو؟ بیٹے نے سر جھکا لیا۔ وہ اپنے باپ کی برائیاں بیان کر کے اسے رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ بدو نے اس کی خاموشی کو سمجھ لیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر وہ آگے بڑھا اور اس بیٹے کا ساتھ دیا۔ دونوں نے مل کر میت کو دفن کیا۔ دفن کے بعد اس بدو نے ہاتھ اٹھائے اور نہایت عاجزی کے ساتھ خاموشی میں دعا کی، پھر بغیر کچھ کہے واپس چلا گیا۔ بیٹا گھر لوٹا، دل بوجھل تھا۔ وہ روتا رہا اور اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے نیند آ گئی۔ اسی رات اس نے خواب دیکھا کہ اس کا باپ جنت میں خوش و خرم ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے، جیسے اسے کوئی بڑی نعمت مل گئی ہو۔ بیٹا حیران رہ گیا۔ اس نے خواب میں پوچھا، ابا آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ باپ نے جواب دیا، ایک اجنبی کی دعا نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ بیٹا فوراً جاگا اور صبح ہوتے ہی اسی بدو کی تلاش میں نکل پڑا۔ کافی دیر کے بعد اسے وہ صحرا میں مل گیا۔ اس نے بے قراری سے پوچھا، اللہ کے لیے بتائیں آپ نے میرے باپ کے لیے کیا دعا کی تھی؟ بدو مسکرایا اور بولا، میں نے صرف یہ کہا تھا، اے اللہ میں ایک انسان ہوں، جب میرے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو میں اسے عزت دیتا ہوں، اور یہ تیرا بندہ ہے، آج یہ تیرا مہمان ہے اور تو سب سے بڑھ کر عزت دینے والا ہے۔ یہ سن کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کبھی کبھی ایک مخلص دعا، وہ بھی کسی اجنبی کی، انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگ عطا کرے جو ہمارے لیے خاموشی میں دعا کرے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم دوسروں کے لیے دل سے دعا کریں۔